پہلے تو میرے خیال سے جو گزشتہ روز منسوخ ہوا تحریک انصاف کا جلسہ، اور آج جو اڈیالہ میں بات چیت کی ہے عمران خان صاحب نے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو اس جیل کو الزام لگاتے ہیں کہ کوئی اور چلاتا ہے، تو یہ میسیجنگ کس طرح سے ہوئی، کیسے ان کو خبر ملی، پھر کیسے انہوں نے مدعو کیا اور کیسے الصبح ملاقات ہو گئی؟ بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیے، یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے، وہ ملاقات جس میں اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ صبح 7 بجے 7:15 بجے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچے جیل میں اور 1.5-2 گھنٹے ان کے پاس رہے۔ یہ بغیر فیسیلیٹیشن کے تو ہو نہیں سکتی، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا اور رابطے کیے، کسی نے اڈیالہ جیل فون کیا کہ آگے سے کسی آپریٹر نے اٹھایا، اس نے کہا جی ہم نے عمران خان صاحب کو ملنا ہے، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ بالکل آ جائیں، حاضر ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے یہ فیسیلیٹیٹ ہوا ہے، اب کہاں سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، یہ میرے خیال میں کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم سب اپنا اپنا گیس کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو جلسہ منسوخ ہوا وہ بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، ہاں پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا، انلیس کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا اگریمنٹ ہوا ہے، کوئی اس طرح کا گیو اور ٹیک ہوا ہے جس کے نتیجے میں کل کو شاید پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹڈ ملاقات تھی۔ اور لیکن ایک ایسے سینیریو میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کو بڑی کلیئرٹی سے پوزیشن پتا ہو دوسرے فریق کی، کہ جس نے پیچھے نہیں ہٹنا، جو سپیس نہیں دینا چاہتا، اور جو 9 مئی سے از دا سٹیکنگ پوائنٹ، تو ایسے میں فیسیلیٹیشن بڑا مشکل لگتا ہے ڈائجسٹ کرنا۔ فہد، کیونکہ فیسیلیٹیشن اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کو تو سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ جلسہ ہو، اور ان کے نقطہ نظر سے اگر یہ جلسہ منسوخ ہوتا تو یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن نقصان تو پی ٹی آئی کا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو یعنی کہ ایک آپشن اویلیبل ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جلسہ منسوخ کرتا ہوں۔ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو، یا کم از کم وہ لوگ جو اس فیصلے میں شامل تھے، ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی جماعت کو نقصان ہوگا، یا ان کی قیادت پہ تنقید ہوگی، یا اس فیصلے پہ بہت زیادہ نکتہ چینی ہوگی۔ ان کو بالکل معلوم ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ان کو آفر کیا گیا ہوگا جس کے عوض انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے اوپر تنقید جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، تو فہد یہ بتائیے مجھے کہ جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے اور اس کے بعد جو مزید گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، اور جو آپ کے پاس خبریں بھی ہیں، کیونکہ بار بار عمران خان اوپن پروسیڈنگز کی بات کر رہے ہیں، کیا خدشہ کیا ہے عمران خان صاحب کو؟ کیونکہ وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں اور میرا تو کوئی تعلق نہیں، جب تعلق تھا تو آئی واز دا پرائم منسٹر، اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں۔ دیکھیے، میرے خیال میں جب سے فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کا جو ایک ٹون اور ٹینر ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہو، چاہے وہ ان کے بیانات ہوں ان کے مختلف لیڈرز کے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے اپنی جو گفتگو ہو، اس میں ایک فرق پڑا ہے، اور یہ سب یعنی جانتے ہیں، شاید نہ مانتے ہوں لیکن جانتے ضرور ہیں کہ فیض حمید صاحب کے پی ٹی آئی سے بڑی قربت تھی۔ اب جو اس ٹائم ہارڈ نیوز تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے فیض حمید صاحب گرفتار ہیں، ان کا جو بھی ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ کوئی پبلک ایونٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے انفارمیشن تو نہیں آ رہی۔ لیکن جو ادھر ادھر سے جو گورنمنٹ ہنٹس ڈراپ کر رہی ہے یا جس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فارمولہ بڑا سمپل ہے کہ فیض حمید ایکولز May 9th which equals عمران خان which equals عمران خان ان ملٹری کورٹ۔ اب یہ کنیکشن جو ہے یہ جوڑا جا رہا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہوگا؟ یعنی میرا نہیں خیال، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن جب یہ کنیکشن جوڑا جاتا ہے تو پھر کچھ حد تک سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی پر اور اس کی قیادت پر یہ پریشر کیوں ہے۔